اب تمہارا دھیان بھی باہر اور وہ جو نور بن رہا ہے وہ بھی باہر۔ یہ عبادت ضرور ہے لیکن یہ روحانیت نہیں ہے۔ عبادت ہے، روحانیت نہیں ہے۔ یہ عام لوگوں کی تسبیح ہے اور خاص کی تسبیح کیا ہے؟ اسی طرح کی ٹک ٹک تمہارے اندر ہو رہی ہے۔ اب وہ جو چیز بیدار ہو چکی، اب آدمی اس کا استاد بن جاتا ہے۔ اب اس کو کہتا ہے کہ تیری تسبیح یہ ٹک ٹک ہے، اس کے ساتھ اللہ اللہ کر۔ 3 سال تک اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا ہے، کبھی مٹتی ہے، کبھی ہٹتی ہے، کبھی ملتی ہے، کبھی ہٹتی ہے، اور 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ ڈٹ کر سوتا ہے اور اس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے۔ سبھی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگتے ہوں ستے ہو تو کچھ ستے ہوں جاگتے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن وہ سوئے ہوئے میں شامل، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بستروں پر سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے۔ اب یہ مرتبہ تو مل گیا۔ وہ جو مخلوق ہے اس قسم کی تمہارے اندر 7 مخلوقیں ہیں، حدیث شریف میں باقاعدہ ان کے نام ہیں، ان کو لطائف بولتے ہیں۔ 9 ان کے خلیفہ ہیں جن کو جسے بولتے ہیں۔ اس تمہارے ڈھانچے میں 16 مخلوق ہیں، ایک تم ہو 17 ہو، اور وہ مخلوقیں تمہاری نسوں میں چپٹی ہوئی ہیں، ان میں جان نہیں ہے۔ اب اللہ اللہ کا نور، اللہ اللہ کو نور اب نسوں میں جانا شروع ہو گیا۔ نسوں میں کیسے جانا شروع ہوا؟ ان ٹک ٹکوں کا کیا کام ہے کہ وہ خون کو آگے دھکیلتی ہیں، پھر خون کو آگے دھکیلتی ہیں، وہ خون نس نس میں جاتا ہے، پھر دل میں آتا ہے، پھر وہ ٹک ٹکیں اس کو نس نس میں بھیجتی ہیں۔ اب ان ٹک ٹکوں کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، ان ٹک ٹکوں کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا۔ اب وہ اللہ اللہ ان ٹک ٹکوں کے ذریعے نس نس میں چلا جاتا ہے، پورے خون میں اللہ اللہ چلا جاتا ہے۔ جب نس نس میں اللہ چلا جاتا ہے اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھی ہیں۔ سخی سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تجھے 72,000 اور ثواب ملے گا اگر دل ایک دفعہ اللہ کہے تو۔ کہ کیسے ملے گا؟ کہ یہ جو مسام ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں۔ دل نے ایک دفعہ اللہ کری 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلانے اتنا، اور خودی کا مطلب سمجھایا کہ خودی کا سرے نا لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر، لوگ کہیں مجنون ہو گیا، منافق کہیں ریاکار ہے۔ وہ جو پہلا درجہ تھا وہ مسلمان کا تھا، اس میں 72 فرقے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اور یہ جو درجہ ہے یہ مومن کا ہے۔ سورۃ حجرات میں ہے اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا۔ مومن نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اگر یہاں تک کوئی عام آدمی پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں کہ یہ نور ہے۔ اگر کوئی عالم یہاں تک پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں یہ نور علی نور ہے۔ انہی عالموں کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہوں گے، اور واقعی ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے۔ انہی لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، جہاں کوئی فتنہ اٹھا فوراً جا کے مٹایا، اور جو اس علم باطن دل کے علم کے بغیر عالم ہے ان کو عالم سو کہتے ہیں۔ وہ کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے، مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں۔
انہوں نے فتنہ مٹایا اور یہ روز ایک فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں. اسی طرح مسلمان کی نماز اور مومن کی نماز اور ولی کی نماز. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ولایت شروع ہو جاتی ہے. یہ ولی لوگ آسمانوں سے نہیں آتے ہیں. جو بھی بچہ ہے اس دنیا میں آیا، ہاں کافر کا بچہ ہوا، وہ ولایت کا راز لے کے آیا کہ شاید کبھی مسلمان ہو جائے اور وہ ولایت کا راز استعمال کرے تو ولی بن جائے. اور تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کے بچے بھی ولی بن گئے، مسلمان ہوئے اور ولی بن گئے. وہ ولایت کا راز کیا ہے؟ تم نے دیکھا ہوگا کہ رات کو یہاں سوتے ہو، دوسرے شہر میں گھومتے ہو، تم نہیں ہوتے، تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے. وہ تمہارا نفس ہے جو ہر کسی کا آزاد ہے. اب تمہارے اندر وہ جو نسوں میں چپٹی ہوئی مخلوقیں ہیں، اب ان کو بھی نور ملنا شروع ہو گیا، وہ بھی اندر بیدار ہو گئی، ان میں بھی جان آ گئی. اب تم نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو اور تمہارا رخ تبدیل ہو. 12 سال لگے. وہ جو کہتے ہیں کہ فلاں ولی نے 12 سال کا چلا کیا، 11 کا کیوں نہیں کیا، 13 کا کیوں نہیں کیا، 10 کا کیوں نہیں کیا. جس طرح 18 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اسی طرح 12 سال کی عمر میں وہ مخلوقیں بالغ ہو جاتی ہیں. ان کی غذا گوشت روٹی نہیں ہے، ان کی غذا اللہ کا نور ہے. اللہ کے نور سے 12 سال میں وہ بالغ ہو گئی. اب سونے کی ضرورت نہیں ہے. اب تم نے سوچا، دیکھیں حضور پاک کیا کرے ہیں، تم نے سوچا اور وہ حضور پاک کے قدموں میں. اور بلے شاہ فرماتے ہیں کہ لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ. کہ جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے، با جماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے. لیکن جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے. وہ قدموں میں پہنچ گئے، نوازے تو گئے. اب تم ان مخلوقوں کے استاد ہو، ان کا تعلق تمہاری سوچ سے ہو گیا. اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا وہ اوپر پرواز کر گئی. فرشتوں نے روکا، نہیں رکی، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا. اور وہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئیں، وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے. ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں. اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے. اس وقت کہا، اس وقت نہیں کہا. اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے. مرنا تو سب کو ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں. ولیوں نبیوں کی روحیں بھی آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں. پھر کبھی سوچا پھر ان درباروں میں کیا ہے؟ جب ان کی روحیں بھی اوپر چلی گئی تو پھر درباروں میں کیا ہے؟ وہ جو اضافی مخلوقیں تھیں، روح ان کی بھی اوپر چلی گئی، وہ اضافی مخلوقیں ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئے ہیں. لوگوں کو فیض پہنچاتی، ذکر کرتی، نماز پڑھتی، اور قیامت تک ان کا ثواب ان کی روح کو ملتا رہے گا.